بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں یہ ٹائٹل ہوتا ہے اور تھم نیل ہوتا ہے کہ یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المؤمنین ہیں ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے، آئیے اس ویڈیو میں حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا واقعی یزید نے پیغام نکاح بھیجا تھا یا یہ محض جھوٹ ہے، پروپوگنڈا ہے اور بناوٹ ہے۔ آئیے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے اور حقیقت جانیے کہ حقیقت کیا ہے، کہ کیا یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی القاب ہیں جن میں سے چند مشہور یہ ہیں: ام المؤمنین، صدیقہ، حمیرہ، حبیبۃ الرسول۔ ام المؤمنین یہ لقب تمام ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے ایمان والوں کی ماں۔ صدیقہ یہ لقب سچائی اور راست بازی کی علامت ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ لقب ان کی سچائی اور پاکیزگی کی وجہ سے دیا گیا۔ حمیرہ اس کا مطلب ہے سرخ رنگ والی، اور یہ لقب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور ہوا۔ حبیبۃ الرسول اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ۔ المبرہ اس کا معنی ہے نیک اور پارسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے متعلق ایک روایت: عن عائشہ ان جبریل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر ایک سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں بیوی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3880، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7094۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعائشہ رضی اللہ عنہا اما ترضین ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ؟ قلت بلا واللہ قال فانت زوجتی فی الدنیا والآخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر مطمئن نہیں ہو کہ تم دنیا و آخرت میں میری بیوی ہو؟ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو۔ مستدرک حاکم 4 صفحہ نمبر 410، حدیث نمبر 7095، صحیح ابن حبان کنز العمال میں بھی یہ روایت کی گئی۔ دو حدیثیں بیان کی گئیں، ایک اس سے پہلے اور ایک یہ، کیا یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں؟ دونوں احادیث ایک ہی حدیث مبارکہ کے دو حصہ ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں جبرائیل امین علیہ السلام کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب میں آ کر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر ایک ریشم کے ٹکڑے میں دکھانے کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں جبرائیل امین علیہ السلام کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہنے کا بھی ذکر ہے کہ ہذہ زوجت کا فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ خاتون دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ پہلا حصہ تو صحیحین کی روایت سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس روایت کو تقریباً 5 بار اپنی کتاب میں لائے ہیں، جبکہ دوسرے حصے کا اضافہ سنن ترمذی، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی روایات میں ہے۔
مگر مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان کی ایک روایت اور ترمذی کی روایت میں فرق یہ ہے کہ پہلی دو کتابوں میں انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے، جبکہ ترمذی اور ابن حبان کی دوسری روایت میں ہذہ زوجت کا فی الدنیا والآخرہ کے الفاظ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا کلام منقول ہے۔ الفاظ کسی کے بھی ہوں، معنی دونوں کا ایک ہے، اور ایسے لفظی اختلاف کی وجہ سے روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امام ترمذی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من حدیث عبداللہ بن عمرو بن علقمہ، اور فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرسلاً نقل کیا ہے، یعنی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ نہیں ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اظہار خیال ضرور کیجئے، اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز موصول ہو سکے۔ امام حاکم نے روایت نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ الحدیث صحیح ولم یخرجاہ، عبداللہ بن عمر بن علقمہ ثقہ راوی ہیں اور ثقہ کا تفرد معتبر ہوتا ہے، اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ ممکن ہے کہ عبداللہ بن عمر بن علقمہ نے یہ روایت ابن ابی ملیکہ سے مرسلاً اور متصلاً دونوں طرح نقل کی ہو، لہٰذا یہ اضافہ درست سند سے ثابت ہوا۔ ملاحظہ فرمائیے، صحیح البخاری حدیث نمبر 3895، 5078، 5125، 7012، اور صحیح مسلم میں 2438، اور مسند احمد میں 7011، 24971، 25285 اور 24142۔ ناظرین، اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ کیا واقعی یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا تھا یا نہیں؟ تو آئیے اس حوالے سے مکمل تفصیل سماعت کیجیے۔ اس واقعے کی کوئی مستند اور معتبر تاریخی یا حدیثی روایت موجود نہیں کہ یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا، نہ تو سیاستہ یعنی بخاری و مسلم وغیرہ میں، اور نہ ہی معتبر کتب تاریخ جیسے تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر یا سیر اعلام النبلاء میں ایسا کوئی ذکر ملتا ہے۔ لیکن بعض ضعیف یا غیر معتبر روایات میں اس قسم کے دعوے کیے گئے ہیں جن پر اکثر علماء نے سختی سے تنقید کی ہے اور انہیں من گھڑت اور ضعیف قرار دیا ہے۔ ایسی روایات کو اہل علم قبول نہیں کرتے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 58 ہجری میں ہوئی، یزید کی خلافت کا آغاز 60 ہجری میں ہوا۔ اس لحاظ سے تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات ممکن نہیں کہ یزید نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ کیا یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا؟ حقیقت کیا ہے؟ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کے بارے میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، بہت ساری ویڈیوز لوگوں نے بنا رکھی، وہ ساری کی ساری ویڈیوز غلط ہیں، اور اس کا رد کیا جاتا ہے کہ پوچھا گیا کہ کیا واقعی یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دیا تھا؟ آئیے حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ام المؤمنین کا لقب پانے والی عظیم ہستی تھی۔ آپ کی عزت و مقام کا اندازہ قرآن اور حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ یزید کا تعلق بنی امیہ سے تھا اور وہ 60 ہجری میں خلیفہ بنا، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 58 ہجری میں ہو چکی تھی، تو پھر نکاح کا پیغام کیسے؟ تحقیقی حوالہ جات طبری، ابن کثیر، صحیح بخاری کے صفحات۔ کوئی بھی معتبر اسلامی تاریخ یا حدیث کی کتاب اس بات کی تصدیق نہیں کرتی
کہ یزید نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا ہو۔ یہ بات بعض غیر معتبر کتب اور افسانوں میں ضرور کہی گئی ہے، لیکن ان کا کوئی شرعی یا تاریخی ثبوت نہیں ملتا۔ تو آئیے دوستو، یہ بات نہ صرف تاریخ کے خلاف ہے بلکہ ایسی افواہیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ کرام اور خلفاء رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف مستند اور تحقیق شدہ علم کو پھیلائیں تاکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر راضی ہو جائیں۔ ہمیشہ سچی بات کو آگے پھیلائیں، اور یہ ویڈیو سچی ہے اور زبردست نالج والی ویڈیو ہے۔ اس میں بڑی تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے حوالہ جات کے ساتھ بات کی گئی ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ آئیے آخر میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے متعلق جانتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال کب ہوا؟ 7 رمضان المبارک 57 یا 58 ہجری میں مدینہ المنورہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ظاہری ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یاد رہے ناظرین، ہم یزید کو بالکل یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے، ہم تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ ان کی شان کے یہ لائق نہیں، ان کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجنا یہ گستاخی ہے۔ اللہ میں حق بات سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ہو سکے تو کمنٹ باکس میں اللہ پاک جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔